ٹھیک ٹھاک خیریت تھا. رپورٹ والی کمیٹی. چلیں ریڈی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کابینہ کا اجلاس ہوا پرائم منسٹر عمران خان کی صدارت میں، اور کئی اہم چیزوں پہ بحث بھی ہوئی، فیصلے بھی ہوئے، اور میں ان میں سے چند جو اہم ترین ایجنڈا پوائنٹس تھے ان پہ میں بات کروں گا مختصر سی، اور باقی جو تفصیل ہے اور ان کے جو ایجنڈا آئٹمز اور ان کی جو بھی فیصلے تھے اس کی جو پریس ریلیز ہے وہ اس کی صورت میں آپ سے میں تقسیم کر دی جائے گی. سب سے پہلے پیٹرولیم کی جو رپورٹ تھی آئل کی، جو کہ آپ کو یاد ہے کہ اس سال ایک کرائسس آیا تھا جس میں کہ پیٹرولیم مصنوعات غائب ہو گئی تھیں، شارٹیج پیدا ہو گئی تھی کووڈ کے دنوں میں. کووڈ تو ابھی بھی ہے لیکن اس زمانے میں پہلی لہر میں یہ ہوا تھا. اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک انویسٹیگیشن کا کہا تھا کہ تعین کیا جائے کہ کون سے ادارے تھے، کون سے لوگ تھے، کون سے افسران تھے جن کی آیا غلطی سے، انکمپیٹنس سے، کوئی اور اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا ہر طرح کے پہلوؤں کو دیکھا جائے. اس رپورٹ میں ٹائم لگا اور آج فائنلی وہ کیبنٹ میں پیش کی گئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کی جو سفارشات ہیں وہ اگلی کابینہ میں لانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی، جو کہ اسد عمر صاحب چیئرمین ہیں اس کے، شفقت محمود صاحب، ڈاکٹر شیریں مزاری اور اعظم سواتی صاحب. تو یہ اگلے ہفتے ان افراد پوری اس رپورٹ کی جو وہ ہے وہ کیبنٹ کے سامنے پیش کریں گے کہ ذمہ داری کا تعین کس پہ کیا جائے گا. اس کے بعد جو ایک اور اہم بات ڈسکس ہوئی وہ تھا سینٹ کے الیکشنز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز اگلے مارچ میں یا اس سے پہلے ہو جائیں گے. تو پرائم منسٹر صاحب کا ہمیشہ سے یہ ان کا ویو رہا ہے کہ جو الیکشن ہوں جتنے شفاف طریقے سے ہو سکیں، جتنے کریڈیبل ہوں، اس کے لیے ہم نے پہلے بھی الیکٹورل ریفارمز میں کچھ سجیشنز پیش کی تھیں، اور سینٹ کے الیکشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کنٹروورسیز کا شکار ہوتا ہے، اور اس میں ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ کی الزامات بھی لگتے ہیں، اور یہ ایک ایسی ایک پرانی ایک روش ہے جس پہ کہ ہمیشہ سینٹ میں یہ اب بات تقریباً طے ہو جاتی ہے کہ اس میں خرید و فروخت ہی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی ہی پارٹی کے سٹنگ ایم پی ایز کو پارٹی سے نکال دیا تھا 20، کیونکہ جو ہمارا سٹینڈ ہے جہاں تک کہ الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ اور جینون ہونے کا، اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے ایک شارٹ آرڈر دیا تھا. اس کی بنیاد پہ ہم نے ایک تو بل پیش کیا ہے اسمبلی میں، اور چونکہ آج اس پہ بحث ہوئی کہ ہم کس طرح سے اس کو
پاس کرا سکتے ہیں. آیا اس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی, آیا اس پہ ایک آرڈر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہوگا, الیکشن کمیشن کے تھرو ہوگا. تو اس میں طے ہم نے یہ کیا کہ انڈر 186 جو ہے تو سپریم کورٹ سے ہم گائیڈنس لیں گے, اور اسی بات پہ ہم گائیڈنس لیں گے کہ ہمارا جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے وہ الیکشنز ہو. یہ پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا, اور جو خاص طور پہ حکومت کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ حکومت وقت کے پاس کئی وسائل ہوتے ہیں. حکومت وقت کئی طرح سے الیکشنز جو سینٹ کے ہوں اس کو وہ متاثر کر سکتی ہے, وسائل ہوتے ہیں, کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو کوئی حکومت اس قسم کی چیزیں نہیں کرتی ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہو ایک ایوان بالا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو اور کریڈیبل بھی ہو, اور اس میں وہی لوگ آئیں جو کہ مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہوں. تو یہ انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے کافی پہلے اس پہ ہمیں گائیڈنس مل جائے گی سپریم کورٹ سے. اگر اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں ہم اس کو پاس کرانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ سب پارٹیوں کے مفاد میں ہے کہ جن کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں ان کے وہ والے لوگ کامیاب ہوں اپنی اسٹرینتھ کے مطابق. تیسری چیز جو تھی جو کہ بڑی اہم ہے وہ تھی NFC ایوارڈ کے تناظر میں ایک بات ہوئی جس میں کہ ایک پریزنٹیشن دی گئی فائنانس منسٹری کی طرف سے کہ وہ پیسے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فارمولا ہے وہ کن بنیادوں پہ ہوتا ہے, پاپولیشن بنیاد پہ ہوتا ہے زیادہ, جو مین اس کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے, پھر مختلف صوبوں کو اس میں آبادی کے تناسب سے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, ان کا اپنا اپنا ایک حصہ ہے جو کہ ان کو ملتا ہے. اس میں یہ بھی بات ہوئی, مختلف کیبنٹ ممبرز نے, پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ بحث کی, اور اس کی جو میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا گیا. اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو پیسے وفاق دیتا ہے صوبوں کو وہ, اور جو فنڈز یا جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے صوبہ, اس میں کوئی ایک بنیادی سکم ہے جس کی وجہ سے جو پروونشل حکومتیں ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی ایسا انسینٹیو یا ایسی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اپنی کوششیں کریں اور اپنے ریونیوز کو بڑھا سکیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اتنے پیسے تو ہمیں مل جانے ہیں. تو ان کے پاس کوئی وہ نہیں رہتا, ایک موٹیویشن نہیں رہتی کہ وہ اپنے ریونیوز کو لوکلی بھی, اپنی صوبے کی سطح پہ بھی, اسپیشلی جب کہ میجورٹی کے جو شعبے ہیں وہ صوبوں کو دیے جا چکے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر پنجاب ہے جس کو اگر NFC ایوارڈ 2021 میں 1.441 کھرب روپے ملتے ہیں, اس میں سے ان کا اپنا جو ریونیو کا شیئر ہے 306 ارب روپے کا ہے. سندھ ہے تو اس کو 764 ارب روپے ملتے ہیں, جبکہ ان کی اپنی جو ریسیٹس ہیں وہ 314 کے قریب ہوتی ہیں. خیبر پختونخوا اس کو 602 ارب ملتے ہیں, اپنا شیئر اس کا 50 ارب کے قریب ہے. اسی طرح بلوچستان جس میں کہ 282 ارب روپے ملتے ہیں, اس میں 51 ارب جو ہے تو وہ ان کی اپنی پروونشل ریسیٹس ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ پیسے دیے جاتے ہیں, لیکن ساتھ میں کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جو کہ یہ تعین کر سکے
کہ اس کا جو خرچ کرنا ہے وہ کس طریقے سے ہوگا. آیا اگر آپ دیکھ لیں تو ماضی کی حکومتوں میں یا ایون ہماری حکومتوں میں، جس میں کہ جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے، تو یہ جو پیسے جاتے ہیں ان کو جو خرچ کرنا ہے اس کو بھی اگر آپ تقسیم کریں، اس کو بھی آپ بریک ڈاؤن کریں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک تو ان کے جو پی ایس ڈی پی کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ جو کہ وہ اپنے تئیں جو کہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، اس میں تنخواہوں کی مد میں کتنے پیسے جاتے ہیں، آسائشوں میں کتنے پیسے جاتے ہیں، گاڑیاں خرید لیں، یہ کر لیا وہ کر لیا. تو ایک میکنزم ہونا چاہیے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ایسے ایشوز کچھ سامنے آئے ہیں جس کو کہ حل کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک صوبائی حکومتوں بھی یہ ایک ڈسپلن کی، ٹرانسپیرنسی کی، ان کو اخراج، ان خرچوں کا ایک میکنزم ہو جو کہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو، جس کی کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. کیونکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک صوبے کو اگر آپ لے لیں بغیر اس کا نام نہ لیے ہوئے، تو اگر اربوں خربوں روپے ان کو ملتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے کہ وہ کہاں پہ لگے ہیں. آیا وہ ترقیاتی، وہ صاف پینے کے لیے پانی، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، اور اس قسم کی چیزیں جو کہ کوالٹی آف لائف یعنی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں سے کتنا حصہ اس کا یہ استعمال ہوتا ہے ان کاموں پہ. اور باقی نوکریاں کریٹ کرنا، بڑی بڑی تنخواہوں کی نوکریاں کریٹ کرنا، گاڑیاں جس طرح میں نے کہا. تو ایک میکنزم ضرور ہونا چاہیے جس میں کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ وہ صوبے جو کہ سارے صوبے ہیں جن کو کہ وہ جو فیڈرل ٹرانسفرز ملتی ہیں، ان کو جو ایوارڈ میں پیسے ملتے ہیں، اس کا جو خرچہ ہے وہ کہاں پہ ہوا ہے. یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ جب خاص طور پہ ہمارے ریسورسز اتنے کم ہوں اور پھر وہ اگر صوبائی حکومتیں ذمہ دار ہیں اس کی، تو پھر ان کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے کہ وہ کن کن مدوں میں یہ چیزیں، یہ پیسے خرچ کیے ہیں. یہ بھی نہیں ہو کہ اگر جس طرح شہباز شریف سارے پیسے لاہور میں لگا دیتے تھے، یہ ڈسپلن بھی ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. بلاک فنڈز، یہ چیزیں، اس کا تعین ہونا چاہیے، ان کی جو صوبائی بجٹس ہیں اس میں تعین ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اور کس مد میں اور کس جگہ پہ یہ پیسے لگائیں گے. کیونکہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ جو وہاں کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، زیادہ چیزیں اس کی منشا کے مطابق ہوتی ہیں. تو اس پہ بات ہوئی کہ اس میکنزم کو ہمیں امپروو کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو پیسے ملیں وہ صحیح جگہ پہ، صحیح لوگوں پہ خرچ ہوں. تو اس کے لیے ایک میکنزم ڈیولپ کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اور اس میں یہ بھی سجیشن آئی کہ صوبوں کے جو جس طرح یہ فارمولا آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاپولیشن بیسڈ ہوتا ہے، غربت کے، اور اس کے 3-4 پیرامیٹرز ہیں جن کی بنیاد پہ وہ تعین کیا گیا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پیسہ ملنا ہے. تو اس میں یہ بھی طے کیا جائے کہ کیا وہ میکنزم ہے جس میں کہ صوبوں کو اپنا بھی اس سے ایک تعلق جوڑا جائے کہ انہوں نے اپنے تئیں کتنے پیسے ریز کیے ہیں. ظاہر ہے کچھ صوبوں کو ایڈوانٹیج ہوگی، کئیوں کو ڈس ایڈوانٹیج ہوگی، جیسے خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، وہاں پہ نہ انڈسٹری ہے، غربت ہے. لیکن پھر بھی اب اس طرح کراچی ہے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک پورٹ سٹی ہے، سارے ہیڈ آفیسز وہاں پہ ہیں، ان کا ریونیو زیادہ ہوگا بنسبت کے پی کے یا بلوچستان کے. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کو کہ ہم نے دیکھنا ہے، جس میں کہ حکومت ماضی میں اس پہ ان چیزوں پہ بحث نہیں ہوتی تھی، نہ ان چیزوں پہ سوچا جاتا تھا. بیکاز دیکھیں جب پالیسی آتی ہے تو اس کا پھر امپیکٹ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں کیا کیا سکم رہ گئے ہیں. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ 18ویں ترمیم کو ختم کریں، صوبائی
خود مختاری اور جو بھی چیزیں انشرائنڈ ہیں 18ویں ترمیم میں، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کن کن چیزوں میں 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کن کن چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہے اور کن چیزوں کو ہم نے امپروو کرنا ہے. کیونکہ جو فیڈرل حکومت ہے، جب اس کے بعد جب کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی ایسی پینڈیمک آتی ہے جس طرح کی ابھی آئی ہے، وہ بھی وفاق کو دینا ہوتا ہے. کوئی اگر قرضوں کی وہ ہے، وہ بھی ہم نے وفاق نے دینا ہوتا ہے، قرضوں کی قسطیں، قرضوں کی انٹرسٹ. تو جو وفاق کے پاس جو اوور اینڈ ابو کے جو ان کی اپنی اخراجات ہیں، ان کو گائے بگائے مختلف سچویشنز میں پیسے بھی. اب بلوچستان کا جو پروجیکٹ ساؤتھ بلوچستان کے جو ہم نے ابھی پیکج دیا تھا، تو اس قسم کے کراچی کے لیے دیا. تو یہ اوور اینڈ ابو جو ان کو شیئر ملتا ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ ہے. تو نتیجتاً فیڈرل حکومت کے پاس کچھ زیادہ بچتا نہیں ہے، اور جو بھی تنخواہیں ہیں، جو بھی اخراجات ہیں، اس کے لیے پھر سمجھیں ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر ریلیف فنڈ پہ بات ہوئی. اب جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے، اس کی جو احساس پروگرام کے مختلف پروگرامز ہیں، جس میں سے کہ ایک پرائم منسٹر کووڈ فنڈ بھی تھا، جو کہ اپریل 2020 میں ہوا تھا قائم، جس میں کہ 4.8 ارب ڈونیٹ کیے گئے تھے. 3.8 ارب جو لوکلی ریز کیے گئے ڈومیسٹک سورسز سے، اور 1 ارب کے قریب انٹرنیشنل ڈونرز نے دیے. اور یہ فنڈ جو ہیں تو احساس ایمرجنسی کیش کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر نے ایک سسٹم پرووائڈ کیا ہے جس میں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور کریڈیبل قسم کا تقسیم ہو، اور ساتھ میں ان ڈیٹا بیس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس سے کہ یہ طے ہو سکے کہ جب ہم سبسڈیز دیتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہم سبسڈیز دیتے ہیں، لیکن اگین جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ سبسڈیز ہر ایک کے لیے ہیں، امیر غریب سب. امیر کو بھی وہی ملتی ہے جو کہ غریب کو ملتی ہے. تو پرائم منسٹر کا یہ خیال ہے کہ سبسڈیز ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے. تو جب ٹارگیٹڈ ہوں گی تو اس کے لیے احساس پروگرام والے جنہوں نے جس طرح سے انہوں نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور وہ ان غلط لوگوں کو اس میں سے نکالا ہے جو کہ اس کے مستحق نہیں تھے لیکن ان کے نام تھے. تو ہم ایک ڈیٹا ڈیولپ کر رہے ہیں جو کہ کام آئے گا مختلف گورنمنٹ کے انیشیٹوز کے لیے، جس میں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی کی، تو وہ پھر ہمارے لیے ایک بڑا مؤثر ڈیٹا بیس ہوگا جس کے ذریعے انہی لوگوں کو وہ سبسڈی ملے گی جو کہ مستحق ہیں، بنسبت اس کے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہیں. تو یہ ایک بڑا ہی اہم چیز ہے، کیونکہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی جو بنیادی کوشش ہے وہ یہی ہے کہ وہ طبقہ جو کہ محروم ہے، جس کو کہ ماضی میں کسی نے پوچھا نہیں، وہ کسی کیلکولیشن میں ہی نہیں آتا، احساس پروگرام کے ذریعے ان کو ایک عزت نفس، ایک منیمم جو ہماری اپنی جسے کہتے ہیں اپنی غریبی میں جو ہم نے ان کے لیے کر سکے ہیں، اور ان کو ہم نے نیشنل مین سٹریم میں ہم لے آئے ہیں، جس میں کہ ان کی جو حیثیت ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے، اور وہ حیثیت ہمیشہ بینیفٹ کرے گی ان انیشیٹوز کے جو کہ حکومت ایگزیکٹلی ٹارگیٹڈ لوگوں کے ان لوگوں کے لیے کرنا چاہتی ہے جو کہ کسی بھی سبسڈی کے مستحق ہیں. لاسٹلی کہنے کو تو یہ بڑی عام ہے، لیکن ایک اور اہم بات جو کی گئی وہ یہ تھی کہ جیسے کووڈ کی وجہ سے کئی ریسٹورنٹس اس قسم کی جگہیں اندر بند ہو گئی ہیں، تو پرائم منسٹر ہمیشہ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ جو غریب دیہڑی دار، جو ویٹر ہوگا، جو کوک ہوگا، جو اس قسم کے لوگ ہیں، وہ آؤٹ آف جاب نہ ہو جائیں، بے روزگار نہ ہو جائیں. تو اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک باعزت طریقے سے اپنی روزی کمانا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ CDA کو اسلام آباد لیول پہ
ہدایت کی ہے کہ جو اوپن سپیسز ہیں اس میں لوگوں کو بیٹھنے کے لیے چھوڑا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی ایک خاص خوبصورت ڈیزائن ریڑیاں وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جائیں کہ اس میں لوگ اپنے پروڈکٹس، چاہے وہ سبزی ہے، چاہے وہ فروٹ ہے، چاہے کوئی بھی چیز وہ بیچنا چاہتے ہیں، تو ان کو آزادی کے ساتھ اور بڑے ہی ایک خوشنما طریقے سے ان کو یہ مہیا کی جائے، جس میں کہ وہ اپنے دیہڑی اور اپنا روزگار کر سکے، اس میں اپنی وہ جو چیزیں جو فروخت کرتے ہیں وہ فروخت کر سکیں. باقی جو تفصیلات ہیں آپ کو مل جائیں گی. میرا اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالات لوں، میں یہ جو گزشتہ 1-2 روز کی سیاسی واقعات ہوئے ہیں ان پہ میں بڑا مختصر سا تبصرہ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جس طرح پوری قوم نے دیکھ لیا کہ ایک بہت ہی جس کی کہ ہائپ بنائی گئی تھی، ایک ایسا جلسہ وہ آپ سب نے دیکھ لیا کہ وہ بری طرح سے ناکام ہوا، اور اس کی ناکامی کی وجہ بنیادی طور پہ ایک ہی تھی کہ لوگ سیاسی طور پہ بڑے باشعور ہیں، وہ کسی کی ذاتی جنگ میں اپنا کندھا نہیں دیتے. نیشنل کاز ہو تو اس کے لیے وہ حاضر ہیں. جب پی ٹی آئی نے جلسہ کیا تھا ایک پارٹی نے، تو جس طرح کی جن تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی وہ ایک لوگوں کا سمندر تھا. اس کے مقابلے میں 11 پارٹیوں کا یہ جو ہے جلسہ یہ بری طرح سے ناکام ہوا، اور اس کی سب میڈیا بھی اس کا گواہ ہے. اب ہو رہا کیا ہے کہ ایسی بری پرفارمنس کے بعد ظاہر ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزامات، جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں آپ تک بھی پہنچی ہوں گی، کہ ایک دوسرے پہ الزامات دیے جا رہے ہیں. مختلف لوگ، مختلف پارٹیز، مختلف ان کے ویوز ہیں، اور ویسے بھی جو ایک اوور آل جو ان کا ایک ناقابل عمل قسم کا ایک ایجنڈا تھا، چاہے وہ استعفے ہوں، وہ لانگ مارچ ہو، وہ سارا جو ہے وہ اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. ان کی مختلف، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچکزئی صاحب کا اپنا ایجنڈا تھا، انہوں نے لاہوریوں کو لاہور میں آ کر ان کے بارے میں باتیں کیں. بلوچستان میں نورانی صاحب نے کی، گجرانوالہ میں نواز شریف نے، کراچی میں صفدر نے وہ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی. یہ ساری چیزیں جو دیکھتے ہوئے تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا یہ جلسہ ناکام کیوں ہوا ہے. لیکن سب سے جو پریشان کن بات ہے اور جس کی کہ ہم شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے میڈیا کو دھمکیاں دیں. میڈیا کو اس لیے دھمکیاں دیں کہ ان کا خیال تھا کہ الیکشن ان کے نتائج ان کی مرضی کے ہونے چاہیے، عدالتوں میں فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، اور اسی طرح اگر میڈیا ہے تو وہ ان کی منشا کے مطابق چیزوں کو دکھائے. وہ لوگ جو کہ بغیر محنت کے اوپر آتے ہیں، جن کو تھوپ دیا جاتا ہے بغیر محنت کیے ہوئے، ان کی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ان کو محنت کی قدر نہیں ہوتی ہے، نہ ان کو پوری حالات کا ادراک ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے میڈیا کے بارے میں بات کی ہے، اور اس سے یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک آمرانہ مائنڈ سیٹ کی، غیر سیاسی سوچ رکھنے والی، غیر جمہوری سوچ رکھنے والی خاتون ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ اسی ذہن کی عکاسی کر رہی ہیں جو کہ ان کے والد بھی، جو کہ اپنے آپ کو جمہوری نہیں بلکہ ایک طالع ازما سمجھتے ہیں. تو ایک بار پھر میں اس کی مذمت کروں گا. جی عظیم صدیقی، شفیع فراز صاحب کو متعجب اور سراپا سوال ہے، اور آپ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ اگر اپوزیشن کی یہ جلسیاں تھیں
اور ناکام ہو رہی ہے تو کیوں پوری حکومتی مشینری اس حوالے سے احتجاج کر رہی ہے, مذمتیں کر رہی ہے اور اپوزیشن کو کرٹیسائز کر رہی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر انتخابی کالج ٹوٹ جاتا ہے, سندھ کی صوبائی اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے, کچھ 40-45% ممبران اسمبلی اگر اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جاتے ہیں, تو اس صورت میں کیا آپ کے آئینی اور قانونی ماہرین نے آج کوئی ایسی بریفنگ دی ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے یا نہیں؟ تھینک یو سر. پہلی بات کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2 روز سے ہماری پریزنس میڈیا پہ منیمم رہی ہے. ہماری طرف سے جلسہ ہونے کے 1 دن پہلے سے ہی نہ ہم نے کوئی بیان بازی دی, ہم نے کھلی اجازت دی جلسے کرنے کی, کیونکہ ہم جانتے تھے کہ جتنے جلسے بھی ان کے ہوئے ہیں اس میں ہماری کچھ ایڈمنسٹریٹو سٹیپس تھے جس کی وجہ سے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم روک رہے ہیں اور ان کی جلسوں کو ہائپ ملی. لیکن جلسے سے 1 دن پہلے بھی اکثر چینلز کوک اسٹوڈیو کے ویڈیوز چلا رہے تھے, ہم نظر نہیں آئے. جلسے والے دن بھی ہم نے نہ اپنے انفارمیشن منسٹر کو دیکھا, نہ ہمارے کسی بھی کیبنٹ کے, نہ ہمارے لیڈرز نے. یہ تو جب جلسہ ہو جائے تو پھر اس پہ کامنٹ تو بنتا ہے نا, ہم اپنا وہ تو دیں گے, لیکن ہم نے نہ ان کے لیے ہائپ بنائی, ان کو ان کی حسرت پوری نہیں کی جس طرح کہ پہلے ہوتا تھا, اور نہ آ کے کوئی ایسا ہم نے ماحول بنایا جس سے کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ جی یہ فیل ہو گئے. وہ تو سب پاکستان نے دیکھ لیا ہے, وہ تو فوٹیجز ہیں, وہ خود یہ کہہ رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے فیل ہوا ہے, تمہاری وجہ سے فیل ہوا ہے. ہم نے تو یہ ہائپ بالکل نہیں کریٹ کی اور نہ ہم اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے مزے سے, خان صاحب بھی آپ کو پتہ تھا ریلیکس تھے, ہم سب ریلیکس تھے. انہوں نے کیا, وہ ان کو پتہ چل گیا. تو ہم اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم نے کوئی بیان بازی نہیں کی ہے. جب جلسہ ہو گیا پھر بالکل تبصرہ تو ہمارا بنتا ہے بھائی سیاست میں, ٹھیک ہے. انتخابی کالج کے موقع جی, انتخابی کالج کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک مفروضے پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اگر ایسا ہو جائے تو, اس طرح ہم کہیں کہ جی اگر ساری کی ساری اسمبلیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا. آپ بھول رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتیں ایک منیمم نمبر رکھتی ہیں, اور وہ نمبرز کافی ہیں ہاؤس کو چلانے کے لیے بھی, کورم کی صورت میں اور الیکشن کرانے کی صورت میں بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے اس میں یہ آپ تھیوریٹیکلی تو کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر سندھ, ادھر بھی ہمارے کچھ لوگ تو ہیں نا, تو اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. قانون اس کے بارے میں بڑا مختلف جو قانون کی وہ رکھتے ہیں, قانون کا نالج رکھتے ہیں, انہوں نے اپنا ویو مختلف دے رہے ہیں. لیکن ہمیں اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر ایک اسمبلی وہ بھی ہو تو الیکٹورل کالج خراب نہیں ہوتا, وہ چلتا رہے گا. اور جب اس اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں گے وہ اپنا سندھ سے اس کے الیکشنز کرا لیں گے, سینٹ کے الیکشنز کرا لیں گے. لیکن اس سے کوئی سینٹ کے الیکشنز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہم تو شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ الزامات جو کیونکہ رپورٹ جو ہے وہ آج کابینہ میں پیش ہوگی ہے پیٹرول بحران کی, ندیم بابر صاحب کو قصوروار ٹھہرایا گیا, کیا وہ اب اس عہدے کا جواز رکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو یہ اس کے اوپر 1 ہفتے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے, تو اس وقت کوئی ذمہ داری کسی کے ندیم بابر کے یہ آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہم نے اس کی ظاہر ہے جو رپورٹ ہوگی اس کی سفارشات کیبنٹ کے سامنے پیش کی جائیں گی, اور اگلی دفعہ جب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں گا آپ کو میں بتا دوں گا. سر یہ بتائیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر جب کہ ساری اپوزیشن جمع ہے, لیکن پرائم منسٹر نے ایک بار پھر بڑا بولڈ بیان دیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اپنے احتساب کے فرق اپنے پیچھے نہیں رکھیں گے, اور یہ چاہے وہ استعفے دے دیں یا یہاں آ جائے اسلام آباد میں, یہ سارا گراؤنڈ انہوں نے کھلا رکھا ہے. ایک کل مطالبہ ان کی طرف سے آیا کہ 31 جنوری تک پرائم منسٹر مستعفی ہو جائے, اس پہ آج پرائم منسٹر صاحب نے کیا ان کو جواب دیا, کیا کہا ہے؟ دیکھیں, ہم کس بنیاد پہ استعفیٰ دیں؟ ہم ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اپنی قوم کی خدمت کر رہے ہیں, اور ان کی یہ تاریخیں دینا, اور خاص طور پہ ایک ایسا سربراہ جو انہوں نے سربراہ بھی رکھا ہے, ایک ایسے شخص کو کہ جو کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہی نہیں ہے. غیر منتخب لوگ
مریم نواز یا مولانا فضل الرحمان یہ کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر سے کہ وہ استعفیٰ دے دے؟ یہ بھول جائیں، استعفیٰ نہ بنتا ہے اور نہ دیں گے، اور ہم تو اس بات کو ایز ایک بہت ہی ایک مذاق سے ہی سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے۔ سر ایک تو دو سوال ہیں اور ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ ایک آپ منسٹر ہیں میڈیا کے، آپ بڑی وائرس ہیں، آپ نے جو ویکسین لگانے کے حوالے سے کیبنٹ میں پرائرٹیز طے کی ہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ آپ نے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے لیے فرسٹ پرائرٹی رکھی ہے، وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور ان کے پاس ہیلتھ کٹس بھی ہیں۔ یہ کھڑے ہیں میرے ورکرز آئے، یہ 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی کٹ نہیں ہے۔ مجھے بھی شامل کر لو بھائی، میں جدھر آپ ہوتے ہیں ادھر میں ہوتا ہوں۔ آپ کے بڑے پروٹوکول ہیں، بیچاروں کی کسی کے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، نوکری نہیں چھوڑ سکتے۔ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، پرائرٹی میں آپ نے ابھی تک یہ معاملہ کیبنٹ میں نہیں اٹھایا۔ بالکل نہیں، پہلا حق ہے، بالکل مانتا ہوں، یہ ہم اس کو کئی ورکر بیچارے اس کا شکار ہوئے، کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور حکومت کو کوئی، آپ اپوزیشن کو تو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو دھمکی دے رہے ہیں، آپ نے بھی کوئی خیال نہیں رکھا ان ورکرز کا۔ آپ تمام سے بینکرز کا خیال رکھا جا رہا ہے، وہ خرید بھی سکتے ہیں، ووٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ میری درخواست ہے کہ یہ کیبنٹ میں معاملہ اٹھائیں، اس پرائرٹی میں میڈیا ورکر کو رکھیں جو 24 گھنٹے کرتے ہیں، جن کے پاس کٹ بھی نہیں ہے ہیلتھ کی۔ نہیں، دیکھیں آپ کا جو یہ مشورہ ہے یہ بالکل سر آنکھوں پر، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہیلتھ ورکرز ہیں ان کا تو بالکل ہی ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے نا، میڈیا کے لوگ یا کوئی اور ایسے لوگ جن کا کہ باعث سے ان کی ڈیوٹی کی وجہ سے، ان کے ذمہ داری کی وجہ سے، تو ان کو بالکل پرائرٹی ملنی چاہیے۔ اور آپ کی یہ مشورہ میں بالکل ادھر جو متعلقہ وہ لوگ ہیں، وزارت ہے، میں ان سے کروں گا۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور کانسٹیٹیوشن میں اس کے بارے میں تمام چیزیں بڑی کلیئر لکھی ہوئی ہیں۔ این ایف سی کے حوالے سے بھی از اے پارٹ آف کانسٹیٹیوشن۔ آج آپ کی حکومت کو 2.5 سال ہو گئے ہیں، این ایف سی کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا، ختم ہو چکا ہے کیونکہ وزارتیں چینج ہوئی۔ آج تک آپ نے کوئی اجلاس نہیں بلایا۔ یہ جو آپ معاملے آج کیبنٹ نے ڈسکس کیے، یہ کیبنٹ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ این ایف سی کمیشن کا مینڈیٹ ہے، اور آپ کی 3 صوبوں میں حکومت ہے، آپ کی این ایف سی کمیشن بنتا ہے تو آپ کی اکثریت ہے، آپ ادھر ڈیسیجن کر سکتے ہیں۔ تو کیبنٹ کا یہ مینڈیٹ کیا تھا؟ دوسرا جو آپ نے سینٹ الیکشن کی بات کی ہے کہ اس میں شو آف ہینڈ کے ذریعے کرے گا، وہ بھی کیبنٹ کے، ابھی میں سینٹرل الیکشن کمیشن سابق کی بات سن کے آ رہا ہوں، سپریم کورٹ میں جب بھی کانسٹیٹیوشنل ایشو پر گیا ہے کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو سپریم کورٹ نے کبھی ٹچ نہیں کیا۔ اس کو آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی ہر صورت میں، اور آپ کو اپوزیشن کو بنانا پڑے گا۔ تو یہ آپ کانسٹیٹیوشنل ایشوز پر کیبنٹ کس طرح ڈیسیجن کر سکتی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، پہلی آپ کی جو دونوں باتیں ہیں وہ اس سے میں اختلاف کرتا ہوں بصد احترام۔ پہلی بات تو آپ نے جو کی کہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ ہم نے اگر بحث کرتے ہیں تو کسی تناظر میں بات کرتے ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی فیصلے کرنے ہیں اور اس میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کیونکہ ہماری حکومت کا یا کسی بھی حکومت کا، اور خاص طور پہ ہماری حکومت کا، تو انہی چیزوں پہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بحث ہونی چاہیے۔ یہ وہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس بات کو بڑا تھریڈ بیئر ڈسکس کیا گیا کہ یہ سکم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے بات کر لیں، وہ آپ کو اس پہ بالکل کہے گا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بات۔ اور آپ خود بھی کہہ لیں کہ آپ کو لیٹس سے کہ اگر آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ کسی ایک جگہ کا ہے، وہ سارے فنڈز لے کے جو ہے تو ایک شہر پہ لگا دے، اور آپ کے جو باقی کیا ہوا ہے صدرن پنجاب کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہی ہوا ہے نا کہ جی پیسے جو ہے تو جو ملتا تھا شیئر وہ پوری صوبے کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر جو صوبائی ہم نے تو اس کو بھی شروع کیا جو کہ بدقسمتی سے ابھی آن گراؤنڈ نہیں ہوا، اس کو ہونا چاہیے، ہے تو صحیح لیکن افیکٹو نہیں ہے، وہ ہے کہ اسی طرح پروونشل فائنانس کمیشن بھی ہونا چاہیے، ہے کہ ادھر بھی صوبے میں جب ایک پیسے آ جاتے ہیں تو پھر اس کا فیصلہ کیا جائے کہ وہ صوبے کے پورے صوبے، پرائم منسٹر صاحب تو دیکھیں نا ان کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ علاقے جو کہ پیچھے رہ گئے ہیں، چاہے وہ ساؤتھ بلوچستان ہو، چاہے وہ ارس وائل فاٹا ہو، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہو، جو
ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اوپر اٹھایا جائے. تو NFC مختلف وجوہات کی وجہ سے اگر اس کا اجلاس نہیں ہو سکا وہ ہو جائے گا. CCI میں تو یہ باتیں اٹھتی ہیں. پہلے تو CCI کے اجلاس سالوں میں نہیں ہوتے تھے, اب CCI کے اجلاس ہوتے ہیں. پچھلے مہینے بھی ہوا ہے یا اس مہینے کے شروع میں ہوا ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جس میں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے, چاہے پارلیمنٹ ہو چاہے کیبنٹ ہو. ہمیں ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے کہ اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے جس سے کہ پورے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو, ہر صوبے کے ہر علاقے کو فائدہ ہو. یہ نہیں ہو کہ وہ ایک لاپ سائیڈڈ سا ہو یا وہ ایک خاص علاقوں کا ہو. دوسرا جو آپ کا سوال ہے جہاں تک کہ الیکشن کا تعلق ہے سینٹ کے, اس میں یہ ہم نے ایڈوائس کا ایک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایڈوائس مانگیں گے انڈر آرٹیکل 186 جو کہ آپ مانگ سکتے ہیں. بھلے وہ ہمیں وہ کہیں کہ جی یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن ہم ان سے گائیڈنس تو لیں گے. نہیں ہوگا تو ہم نے بل تو ویسے ہی پاس جمع کرایا ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں اسی بارے میں. تو الیکشن ہم پاس کریں گے, اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اگر اپوزیشن اس کو سپورٹ نہیں کرتی اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرانسپیرنسی نہیں چاہتی ہے. وہ اس الیکشن کو جو کہ ہم کیا بنا رہے ہیں, ہم اس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنا رہے ہیں نا, کہ بجائے سیکرٹ ووٹ کے اس کو شو آف ہینڈ سے ہو. تو اگر وہ اس بل کی مخالفت کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ابھی یہ باتیں کر رہی ہے تو یہ تو بالکل اس کے خلاف جاتا ہے. تو اس سلسلے میں وہ اب انشاءاللہ یہ ہماری چونکہ نیت بھی ٹھیک ہے اور ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ بھی نیک ہے, یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. کسی بھی طریقے سے ہو یہ ہو جائے گا شبلی فراز صاحب. انشاءاللہ. ثناء اللہ صاحب نے جو تجویز دی کہ میڈیا ورکرز اور صحافیوں کو کووڈ ویکسین کے حوالے سے فرسٹ پرائیورٹی میں رکھا جائے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بطور وکیل ہماری یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ منوائیں حکومت سے. بالکل جی, بالکل میں آپ کا وکیل, بیکاز دیکھیں ایک میری منسٹری ہے, میں آپ کا نمائندہ ہوں, آپ کا وکیل ہوں. انشاءاللہ میں بالکل یہ کروں گا. آپ کے پوائنٹ میں ثناء اللہ کی جو سجیشن تھی اس میں بڑا وزن ہے. لیکن شبلی صاحب بات یہ ہے نا کہ اب تک جو کمٹمنٹس کی گئی کووڈ ابھی تک, میری بات صاحب اچھا کووڈ آنے کے بعد جو کمٹمنٹس کی گئی آج دن تک میڈیا ورکرز کو کسی کو نہ تو کٹ دی گئی. آپ سے جو پہلے ہمارے یہاں مشیر اطلاعات تھی انہوں نے بھی وعدے کیے, آپ سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی, وہ کوئی عملی جامہ نہیں پہنا گیا. آپ نے کہا کہ میڈیا انڈسٹری کو پیکج ملے گا جس کی وجہ سے ورکرز کے سیلریز کے اور دیگر جو ایشوز ہیں جو بے روزگاری ہے وہ حل ہوں گے. آپ دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. دیگر جو ہیں جتنے بھی لوگ جو کہ کووڈ کے حوالے سے ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو کوئی نہ کوئی انسینٹیوز ملے ہیں, لیکن ہمارے جتنے ساتھی آپ دیکھیں ارشد بھائی کووڈ کی وجہ سے جان سے گئے, اور ہمارے ابھی بھی 2-3 جو جرنلسٹ ہیں وہ کچھ وینٹیلیٹرز پر ہیں اور کچھ ہاسپٹل میں آکسیجن پر ہیں. تو اس حوالے سے وزارت اطلاعات نے سوری ٹو سے کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا جب ہمیں ان کو ہاسپٹل تک ایڈمٹ کرانے کے لیے جو تنظیموں کو اور جو آرگنائزیشنز اور ذاتی حیثیت میں لوگوں کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے. تو وزارت اطلاعات کو اس حوالے سے میڈیا انڈسٹری کو اور بالخصوص جرنلسٹوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑنا چاہیے. اس حوالے سے کوئی آپ اپنا کوئی سیل بنائیں تاکہ ان سب کو جو ہے نا وہ کوئی اس ساری صورتحال میں کوئی تعاون مل سکے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آئینی طور پر جو جس طرح کی بات ہے کہ آئینی طور پر آپ سینٹ انتخابات جو ہیں ان میں رد و بدل آئینی ترمیم کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں, تو کیا حکومت سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کرنا چاہتی ہے کہ یہ انتخابی عمل جو ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈفرینٹ رہنمائی مل جائے تاکہ یہ انتخابات جو ہیں وہ کوئی دوسرے طریقے سے ہو جائیں, کیونکہ ایسا تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بغیر آئینی ترمیم کے آپ شو آف ہینڈز کے ذریعے یہ انتخاب کروا سکیں. شبلی صاحب اسی میں ایڈ کر یہ ابھی بہار میں ایک بات کی ہے کہ کورونا کے بارے میں یہ تو جرنلسٹوں کے بارے میں بات کریں. ڈاکٹرز کو کٹ نہیں مل رہی. نمبر 1, 980 ڈاکٹر ابھی تک ہاسپٹلائز ہیں جن میں کوجی فاؤنڈیشن, CMH, MH اور AFID شامل
میرا خیال ہے آپ سب کے سوالات آپ بھی کر لیا کریں, ہر سوال میں آپ کا, میں کورونا کا ہی ہے, تم خود کورونا ہو. کس کے بارے میں؟ دیکھیں, نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کی انفارمیشن درست ہے, یہ درست نہیں ہے آپ کی جو انفارمیشن جو آپ نے آخری بات کی ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو میں بالکل اس پہ قائم ہوں کہ آپ کی جو یہ جو آپ کی جو یہ ڈیمانڈ ہے یا یہ ہونی چاہیے ریگارڈنگ جو کورونا کے سے بچنے کے لیے کٹس وٹس ہونی چاہیے بالکل. اور آپ نے جو بات کی کہ کئی ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے, میرے پاس اس وقت بدقسمتی سے NCOC کا ڈیٹا نہیں ہے. میں یہ ڈیٹا دیکھ کے اور آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہمارے ایکوپمنٹ کی کیا سچویشن ہے اور کن کن کو دی گئی ہے اور اس کے کیا پروٹوکولز ہیں کہ کن کو ملنے کی چاہیے, پہلے ضرور ملنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہم یہی بات کر رہے تھے جب یہ اپوزیشن جلسوں ولسوں کی بات کر رہی ہے, تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کورونا کو سیریسلی لینا چاہیے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ سب بھائی جو ہے آپ نے اس میسج کو آگے پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. ہم بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت حکومت آپ کے شکر گزار ہیں, کیونکہ جس خطرے کو مول لے کر آپ کو کوریج کرنی پڑتی ہے ایسے ایونٹس کی, تو اس میں آپ کے پاس ضرور ایک وہ ہونا چاہیے, آپ کے پاس جو بھی پروٹیکشن کے لیے آپ کو جو بھی چیزیں چاہیے وہ آپ کو ملنی چاہیے. میں اس کو اٹھاؤں گا NCOC میں بھی, اور ساتھ ہی میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے مالکان سے بھی کہ آپ کو جس طرح کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے پیمنٹس بھی کر دی ہیں میجورٹی, تو وہ اس میں ایک تو تنخواہیں کسی کی اگر پینڈنگ ہیں ان کو وہ دیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی اپنی سوشل رسپانسبلٹی ادا کریں اور اپنے جو کرو ہے آپ کے جو وہ ہیں ان کو بھی حفاظت میں رکھے, اور جو بھی ضروری سامان ہے پروٹیکشن کا وہ بھی دے سکیں. لیکن میں آپ کا, چونکہ میں آپ کا نمائندہ ہوں, اس لیے میں ضرور یہ آپ کی بارے میں اٹھاؤں گا کہ اس پہ نہیں کہ جی آپ کو وہ دیں, ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو وہ مہیا کریں گے. مطلب آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ نہیں, مقصد دیکھیں جی, آپ کی پہلی بات جو آپ نے کی کہ رپورٹ آئے گی جی, اس دفعہ کبھی ایسے ہوتا نہیں تھا. عام طور پہ یہ ساری کرائسس ہو چکے ہیں. آپ کو یاد ہو نواز شریف کے زمانے میں آٹا کرائسس ایک ہوا تھا, اور میں چونکہ خیبر پختونخوا سے ہوں, مجھے یاد ہے کہ جب ہم آٹا کراس کرتے تھے تو ہماری ڈگی تک چیک کی جاتی تھی کہ کہیں آٹے کی بوری تو ہم نہیں لے جا رہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن کبھی بھی اس پہ ایک مفصل قسم کی ایک پراپر رپورٹ نہیں ہوئی. اب جو رپورٹس آئی ہیں اور یہ جو بھی آئل کی رپورٹ ہے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس میں ذمہ داری کا تعین کیا جائے گا, چاہے وہ ادارے کے لیول پہ ہو, منسٹری کے لیول پہ ہو, وزیر کے لیول پہ ہو, بیوروکریٹ کے لیول پہ ہو. تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے خلاف جب تک ایکشن نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جہاں تک کہ ہمیشہ اس میں کوئی بقول آپ کے ہمارا اپنا ہی کوئی انوالو ہوتا ہے, تو دیکھیں جی ہم نے تو نہ شوگر میں یہ دیکھا کہ کون کس کا تعلق ہماری پارٹی سے ہے, اور پرائم منسٹر نے یہ کبھی اس بنیاد پہ کسی چیز کی انکوائری رکوائی یا کاروائی نہیں ہے کہ اس میں کوئی اور پھنسے گا. اس میں جو بھی پھنستا ہے چاہے وہ ہمارا ہو یا باہر کا ہو, اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. سیڈیشن کیسز دیکھیں جی, اس میں جو بیسک آرگومنٹ ہے کہ جو مقدمات ہیں کئی دفعہ ان میں ڈیلے ہو جاتا ہے,
اس کی وجہ سے اس کو ایکسپیڈائٹ اس سسٹم کو ذرا زیادہ متحرک کرنے کے لیے کہ جو مقدمات ہیں ان کی جو پروسیڈنگز ہیں اس میں وقت زیادہ نہ لگے. مائک یار اس کے بعد اس کو دے دیں, اس کے بعد آپ کو. سر 6 مہینے تک انکوائری کمیشن ہے, سر 6 مہینے تک انکوائری کمیشن نے پیٹرول بحران کی تحقیقات کی اور اب رپورٹ سامنے آ چکی ہے, مزید 1 ہفتے کا ٹائم لے رہے ہیں 3 رکنی کمیٹی. جو 6 مہینے میں تحقیقات کی اس میں 6 دن میں مزید کیا ہو سکتا ہے؟ اسکروٹنی ہوگی شاید کوئی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے, اور تو کچھ نہیں دیکھیں وہ تو آلریڈی جو ہے تو جسے کہتے ہیں کہ کورٹ کی امانت ہے, یہ تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینجز ہوگی. یہ تو ایک مقصد اس کا 1 ہفتے کا یا بلکہ جمعے تک کا, ہفتہ بھی نہیں ہے, جمعے تک وہ انشاءاللہ مینز 2-3 دن بعد. اس کا مقصد یہ ہے کہ ذرا ہم اگر ابھی میں یہاں پہ آؤں, رپورٹ تو آج ریلیز ہوئی ہے, میں نے تو نہیں پڑھی ہے بیکاز وقت ہی نہیں ملا, اور رپورٹ کوئی 3 صفحوں کی تو ہے نہیں, تو اس کے لیے ذرا پوری سمجھ کے اگر ہم بات بھی کریں تو ہمیں کچھ سمجھ تو ہو کہ یہ کس اس میں ہے, اس لیے یہ 2-3 دن کا ٹائم لیا گیا ہے. تو جہاں 6 مہینے ہوئے ہیں یہاں پہ 2-3 دن اور صحیح. جی جناب آپ نے کر لیا ہے, پہلے بھی ہو سکتے ہیں, پہلے بھی ہو سکتے ہیں, پہلے بھی ہو سکتے ہیں, میں نے کہا. جی 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 بولیں. سر پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں بطور وزیر خارجہ نہیں بلکہ سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. جی تو آپ کے وساطت سے میں ان سے بھی اور آپ سے بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے یا پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار کے کیا یہ پریس کانفرنس کرنا آج جائز ہے ایک سیاسی جماعت کے؟ اگر جائز ہیں تو کیا دوسری جماعتوں کو پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ دوسرا سوال میرا چونکہ تعلق پاکستان سے ہے تو میں اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ وہاں پہ اپوزیشن جماعتوں نے پچھلے دن یہ کہا کہ جو بڑے اس کے ٹھیکوں کے حوالے سے جو ہے جس کے حوالے سے جو جن کے لیے جو میرے سے نکل رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. جو وہ ان کے لیے جو ٹھیکوں کے حوالے سے جو پروسیس ہونا تھا وہ پہلے گلگت میں ہوتے تھے, ابھی اسلام آباد میں لائے گئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ شاہ محمود صاحب نے جو کہا بالکل درست ہے. وہ پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ وزیر خارجہ بھی ہیں. اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو اس میں آپ کو ان کی جو عاجزی کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اس کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے, بیکاز وزیر خارجہ چاہے وہ جو بھی ہو وزیر خارجہ تو ہے نا, یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ ایک پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے, ایک پارٹی کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے, تو یہ اس کو آپ اتنا وہ نہ لیں. نہیں, ان کا ایک دوسرا سوال بھی ہے, دوسرا سوال ہے, آپ ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے آ گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جو گلگت بلتستان کے جو ٹھیکوں کا سلسلہ ہے وہ ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن آئندہ دفعہ میں جب آؤں گا تو میں اس پہ اپنی معلومات کو اپڈیٹ کر کے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا. سر بلاول سے آج ایک صحافی نے لاہور میں پوچھا کہ عمران خان تو آپ کے جلسے کے دن اپنے کتوں کے ساتھ اکیلیاں کر رہے تھے, تو بلاول نے تھا نامناسب جواب دیا اس صحافی کو کہ آپ وفاقی وزراء کے حوالے سے آپ کی نظروں سے بیان گزرو, میں نہیں دہرانا چاہتا. جی اس طرح کا جواب مناسب ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہی ہے, پھر میں یہ کہوں گا کہ جس نے جدوجہد نہ کی ہو, جس کو کہ وراثت میں سیاست وہ لیڈرشپ مل گئی ہو, چاہے وہ مریم نواز ہوں یا وہ بلاول ہوں, تو ظاہر ہے کہ وہ جھنجھلا بھی جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی چیزیں ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ یہ ایک بہت ہی کٹھن میدان ہے, اور وہ چاہے کوئی بھی بات کریں, وہ اگر کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات کریں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک نیا ٹرینڈ پیپلز پارٹی میں شروع ہوا ہے,
ان کے کوئی انفارمیشن منسٹر ہیں وہ بھی بہکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں تو اس کو اگنور کروں گا. سر یہ فرمائیے گا کہ ابھی یہ تو حکومت کی جانب سے سامنے آ گیا کہ وزیر اعظم یا حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ پہ مستعفی ہونے کو تیار نہیں ہے. ساتھ ہی اپوزیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر حکومت مستعفی نہیں ہوگی تو وہ پھر لانگ مارچ کریں گے. تو اس حوالے سے کوئی آج کیبنٹ میں بات ہوئی اگر وہ لانگ مارچ کرتے ہیں تو حکومت کا کیا رویہ ہوگا؟ کیا اسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا جیسے پہلے مولانا فضل الرحمان کو یہاں کیا گیا اور جگہ بھی پرووائڈ کی گئی, یا اس کو کوئی لانگ مارچ پر روکا جائے گا؟ اچھا آپ نے یاد دلا دیا, میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بات تو ہوئی نہیں ہے ہماری کیبنٹ میں, ہم تو ایجنڈے پہ بات کر رہے تھے, ہمیں تو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی کوئی سبجیکٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم پہلے دن سے پرائم منسٹر صاحب جس طرح کہتے ہیں, بار بار وہ کہتے ہیں اور آپ بھی اس کو دیکھ لیں, جلسے ہم سے زیادہ پرائم منسٹر صاحب سے زیادہ کسی نے نہیں کیے, چاہے وہ چھوٹے ہوں یا سب سے بڑے جلسے ہوں, ہم سے بڑا جلسہ کسی نے نہیں کیا. دھرنا ہم نے کیا ہے 126 دن کا, لانگ مارچ ہم نے کیے ہیں, یہ سارے راستوں سے ہم گزر چکے ہیں. ہم سے مشورہ کر لیتے, جلسے میں اگر چاہیے تھے لوگ تو ہم بھجوا دیتے. یہ تو ایک ایسی بند گلی میں اپنے آپ کو لے گئے ہیں جس میں کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ بالکل ایک ڈیڈ اینڈ